اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقی کے ترجمان، بقی ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں آپ کا میزبان اشر مہدی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بقی کے ترجمان کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس سلسلے کی دوسری کڑی آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو دعوت کلام دیا ہے، اس شخصیت کے متعلق اگر میں کچھ بیان کرنا شروع کروں تو وہ میرے الفاظ شاید اس لائق نہ ہو سکیں کہ میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن بہرحال یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے بقی ٹی وی کی جانب سے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس نے بر صغیر پاک و ہند ہی میں نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں اپنی شخصیت کو پہچنوایا۔ اور ہم جب بہت شروع میں جب شاعری کیا کرتے تو جس کی شاعری کو سن کے ہم نے اپنی شاعری کو بہتر کرنے کی کوشش کی، جس کی نظامت کے انداز کو ہم نے اپنانے کی کوشش کی، جس سے ہم نے تہذیب سیکھی، اس شخصیت کا انٹرویو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری مراد کسی اور شخصیت سے نہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اگر اس شخصیت کے اوپر مجھے 1 گھنٹے کا بھی وقت دیا جائے تو شاید وہ وقت کم ہوگا۔ میری مراد کسی اور سے نہیں، جناب محمد علی وفا سے ہے۔ محمد علی وفا ایک ایسا نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر مجھے 1 گھنٹے کا بھی وقت دیا جائے تو وہ کم ہوگا کہ میں محمد علی وفا کے متعلق بولتا رہوں، لیکن اتنی بڑی شخصیت جس نے اردو شاعری میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم شعراء کو حاصل ہو سکا، لیکن اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ان کی کثر نفسی کہاں ثابت ہوتی ہے، کیسے نظر آتی ہے۔ ایک مطلع اور 2 شعر میں محمد علی وفا صاحب کے ہی آپ کے سامنے پیش کروں گا ان کے تعارف میں، کہ کتنا اس شخص میں اتنا مقام پانے کے باوجود مولا کے در سے انہوں نے اپنے آپ کو در مولا پر جھکا کے رکھا۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ میں فرزدق ہوں نہ دیبل میرے مولا پھر بھی، میں فرزدق ہوں نہ دیبل میرے مولا پھر بھی، تیرے دربار میں پڑھایا قصیدہ پھر بھی۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ کسر نفسی اگر کسی کو سیکھنی ہے تو وہ محمد علی وفا صاحب سے سیکھے کہ ہم نے سلمان و ابو ذر سے بہت کچھ سیکھا، ہم نے سلمان و ابو ذر سے بہت کچھ سیکھا، آسکا مدح علی کا نہ سلیقہ پھر بھی۔ وفا بھائی، باقی کے ترجمان کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سعادت کی بات ہے، باقی کے ترجمان کے حوالے سے جو ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے اس کے لیے بھی، اور جو مومنین اس وقت سنیں گے اس پروگرام کو ان کے لیے بھی ایک بہت یہ بات ایسی ہے کہ جس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہوگا کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آج ہمیں آپ کو سننے کا موقع ملے گا اور آپ کو آپ کی وہ باتیں سننے کا موقع ملے گا جو نارملی ہم لوگ نہیں سن پاتے ہیں۔ تو وفا بھائی، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ محمد علی رضوی جی، حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والے، وہاں سے محمد علی رضوی سے محمد علی وفا تک کا سفر یہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ ہاں، یہ سفر تو ایسا ہے کہ بچپن ہی سے ہمارے گھر کا ماحول، میرے دادا اپنے زمانے کے بڑے شعراء میں شمار ہوتا تھا ان کا، تو ہمارے گھر میں ہر ہفتہ یا کم از کم 15 دن میں ایک مرتبہ محفل ہوا کرتی تھی، جیسے کبھی میلاد کی محفل، ورنہ عام دنوں میں غزلوں کی محفل۔ تو میں بالکل چھوٹا سا تھا، سمجھے کہ 8 9 10 برس کا، مگر اسی ماحول سے گزرا ہوں۔ دیکھتا تھا کہ شعراء آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، واہ واہ ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں واہ واہ ہو رہی ہے۔ دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگا اور شوق بھی ہوا۔ اس کے بعد پھر ہمارا جو ماحول ہے مجالس کا اور محافل کا، اس میں شریک ہونے کی وجہ سے، بڑے بڑے شعراء کو سننے کی وجہ سے، سراوی آرنگ بہادر، باقر منات خانی صاحب، ناصر زید پوری صاحب، نجم صاحب کو بھی سنا ہے میں نے، تو عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا شعر کہنے کا۔ یہ شاید 1972 میں پہلی مرتبہ میں نے کسی محفل میں اپنا کلام 15 شعبان کو پڑھا تھا، پہلی مرتبہ 1972۔ تو اس طریقے سے جو ہے محمد علی سے محمد علی وفا تک کا سفر ہے۔ اور وفاداروں کا تذکرہ آپ نے ساری زندگی کیا تو وفا تو تخلص بنتا ہی ہاں، ہے۔ بے شک صحیح۔
وفا بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اردو زبان کی بے انتہا خدمت کی، نہ صرف یہ کہ شاعری سے بلکہ نظامت کے حوالے سے بھی، اور آپ کا بہت ایک اچھا خاصا عرصہ آپ کا کویت میں گزرا. تو انڈیا سے حیدرآباد دکن کی تہذیب سے نکل کے آپ نے جو کویت میں خدمات انجام دی ہیں اس کا کچھ تذکرہ اگر کیجئے تو. ہاں یہی ہے کہ کویت سے پہلے میں سعودی میں تھا. 1980 میں پہلی مرتبہ میں حیدرآباد سے نکلا اور 80 سے 86 تک سعودی میں تھا. پھر 86 سے 88 تک دبئی میں تھا. پھر 4 برس ہندوستان میں حیدرآباد میں رہا. پھر 92 سے اب تک کویت میں ہی ہوں. اب یہ گردش روزگار سمجھیے اس سلسلے میں یہ سفر رہا، اور اس کی وجہ سے ادبی ماحول تھوڑا سا درمیان میں پھیکا پڑ گیا، کیونکہ ان ممالک میں کوئی محفلیں وغیرہ ایسی ہوتی نہیں تھی. لیکن چھٹیوں میں برابر میں کہیں نہ کہیں یا پاکستان یا انڈیا جاتا تھا، اور قریب میں دبئی میں بحرین وغیرہ میں مشاعرے ہوتے تھے تو اس میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ جاری رہا تو اب یہاں تک پہنچا ہے سمجھیے. نہیں بالکل، ہم لوگ فیضیاب ہوتے ہیں جب آپ آتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ آتے ہیں. تو اچھی شاعری، نہ صرف اچھی شاعری بلکہ اچھا عقیدہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے. اور بھائی اگر زحمت نہ ہو تو کچھ ابھی 13 رجب کا ساتھ گزری ہے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کچھ 13 رجب کے حوالے سے کچھ عطا کر دیجیے گا. جی ضرور ضرور. سب سے پہلے میں 4 مصرع عرض کر دوں. تونگری نہ تو جاہو جلال دے مولا. کیا بات. تونگری نہ تو جاہو جلال دے مولا، نہ مہرو ماسا اوجو زوال دے مولا. کیا بات ہے. واہ واہ نہ واہ مہرو ماسا اوجو زوال دے مولا. واہ 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 واہ. میں اپنی فکر کا کشکول لے کے آیا ہوں. کیا کہنے. میں اپنی فکر کا کشکول لے کے آیا ہوں، بس ایک نگاہ کرم اس میں ڈال دے مولا. کیا بات ہے. واہ 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 میں واہ. اپنی جزاک اللہ. فکر کا کشکول لے کے آیا ہوں، بس ایک نگاہ کرم اس میں ڈال دے مولا. اور ایک 4-5 شعر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ملازم والے. جزاک اللہ. بسم اللہ. عرش مدحت پا قدم جب کبھی اپنا رکھنا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. عرش مدحت پا قدم جب کبھی اپنا رکھنا، طرز گفتار میں میسم کا سلیقہ رکھنا. کیا بات ہے. واہ 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 بہت واہ. بہت شکریہ. واہ 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 واہ. عرش مدحت پا قدم جب کبھی اپنا رکھنا، طرز گفتار میں میسم کا سلیقہ رکھنا. شعر کرنا دیکھیے. رہ گزر الفت حیدر کی بہت نازک ہے. کیا بات ہے. واہ. رہ گزر الفت حیدر کی بہت نازک ہے، اپنی رفتار نہ کم اور نہ زیادہ رکھنا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. الفت حیدر کی بہت نازک ہے، اپنی رفتار نہ کم اور نہ زیادہ رکھنا. فکر گر. شعر یہ بھی دیکھ لیجئے. فکر گر پہنچے نہ مدحت کے نئے گوشوں تک. فکر گر پہنچے نہ مدحت کے نئے گوشوں تک، کم سے کم لہجے کو اپنے تر و تازہ رکھنا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا نصیحت ہے. واہ واہ. فکر واہ واہ واہ. پہنچے، کیونکہ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. اور متقدمین میں سے کسی نے کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ اب لوگ دعویٰ کرتے ہیں نیا شعر کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا. اگر پڑھتے ہوتے تو یہ دعویٰ نہیں کرتے. عربی ہو فارسی ہو، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. صرف یہ ہے کہ ہمارے کہنے کا جو جداگانہ طرز ہوتا ہے وہی جو ہے ہمارے لیے سمجھیے بہت بڑی بات ہے. بے شک بے شک. فکر گر پہنچے نہ مدحت کے نئے گوشوں تک، کم سے کم لہجے کو اپنے تر و تازہ رکھنا. کٹ رہی ہے درے حیدر پا جب آرام کے ساتھ. کیا بات ہے. کٹ رہی ہے درے حیدر پا جب آرام کے ساتھ،
دل میں پھر کس لیے جنت کی تمنا رکھنا. کیا کہنے، واہ 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 کٹ رہی ہے در حیدر پا جب آرام کے ساتھ، دل میں پھر کس لیے جنت کی تمنا رکھنا. ہم کو بتلا گئے یہ ناد علی پڑھ کے نبی. کیا بات ہے. ہم کو بتلا گئے یہ ناد علی پڑھ کے نبی، جز علی اور کسی کا نہ بھروسہ رکھنا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ہم کو بتلا گئے یہ ناد علی پڑھ کے نبی، جز علی اور کسی کا نہ بھروسہ رکھنا. اس سلسلے کا آخری شعر کرم اللہ فرمائیں، زندگانی میں ہے زخم غم سرور سے بہار. زندگانی میں ہے زخم غم سرور سے بہار، ضرب ماتم سے ہمیشہ اسے تازہ رکھنا. ارے واہ 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 واہ. زندگانی میں ہے زخم غم سرور سے بہار، ضرب ماتم سے ہمیشہ اسے تازہ رکھنا. مذہبی مجاز فرمانے، منکشف ہو گئی جب نقطۂ با کی تفسیر. کیا بات ہے. منکشف ہو گئی جب نقطۂ با کی تفسیر، آ گیا ہم کو وفا کوزے میں دریا رکھنا. ارے واہ 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 واہ. منکشف ہو گئی جب نقطۂ با کی تفسیر، آ گیا ہم کو وفا کوزے میں دریا رکھنا. کیا بات ہے وفا بھائی. وفا بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے تخلص وفا، جی جب آپ نے اس کا استعمال شروع کیا جی، تو اس کے پیچھے کیا راز پنہاں تھا؟ اصل میں کیا ہے کہ ہمارے جد اعلیٰ میں کسی کا تھا تخلص. میرے پردادا کے اوپر والی جو پیڑھی تھی، جی 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 جی، وہ بھی شاعر تھے تو ان کا تخلص تھا. تو میں جب یہ پہلی منقبت لے کے، ہمارے استاد نجم صاحب کے شاگرد تھے عادل نجمی صاحب، جی جی، تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے، میں ہمارے خاندان سے بھی واقف تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے تخلص اپنا وفا رکھو، کیونکہ تمہارے اجداد میں ایک وفا گزرے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تخلص سمجھے. اور آپ نے کیا خوب اس وفا کو نبھایا کہ آپ نے وفاداروں کا ذکر کیا. جی جی. وفا بھائی مجھے بس ایک چیز آپ سے، کیونکہ میں خود بھی اس صنف سخن سے وابستہ ہوں. ہاں وابستہ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ اچھے شعر کہہ رہے ہیں، اچھی نظامتیں کر رہے ہیں. مولا آپ کو اور ترقی دے. بس آپ لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی مولا اگر ہمیں توفیقات دیتے رہیں تو یقیناً ایسے ہی رہے گا. بس میں اپنا ہی نہیں بلکہ نہ صرف میں بلکہ مزید جو نوجوان شعراء ہیں اس وقت دنیا بھر میں، ان تک آپ کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے، خصوصاً مذہبی شاعری کے حوالے سے جو نوجوان اس وقت اپنے قرطاس و قلم کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان تک آپ کا کیا پیغام ہوگا جو آپ پہنچانا چاہیں گے؟ یہ پیغام یہ پہنچانا ہے کہ ہمارا المیہ اس دور کا یہ ہے، جیسے لکھنؤ جیسے شہر میں شعراء تو بہت پیدا ہو رہے ہیں، لیکن لکھ رہے ہیں ہندی میں یا انگریزی میں، تو جب آپ زبان سے ہی واقف نہیں ہیں تو شاعری کیسے کر سکیں گے؟ جزاک تو اللہ. سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ان کو اردو سیکھیں، اردو کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اور کسی اچھے استاد کے پاس رجوع ہوں، تاکہ جو ہے، اور مطالعہ سب سے بڑی چیز ہے. جب تک مطالعہ نہیں ہے آپ کا تو آپ شاعری آگے نہیں کر سکتے. تو یہ دو تین چیزیں ایسے کہ پہلے تو اردو سیکھیں، پھر اچھے استاد کو منتخب کریں، اور یہ نہیں دیکھیں کہ مجھے مجید محفل میں جانا ہے اور سب سے اچھا پڑھ کے داد لینا ہے. یہ نہیں، آپ خود اپنے شعر سے جب مطمئن ہوں گے تو آپ کو خود لگے گا کہ ہاں میں شاعر ہو رہا ہوں تھوڑا بہت. تو بس یہی چاہیے کہ جزاک اللہ. وفا بھائی بہترین آپ نے یہ بات کی کہ اگر میں اس کو آپ نے جو دریا ہمارے سامنے پیش کیا، اگر اس کو میں کوزے میں بند کروں تو یہ ہے کہ شاعری کو بطور عبادت لے کے چلیں، مذہبی شاعری کو بطور ایک ایسا سلسلہ نہیں کہ جس کو مشہور ہونے کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ عبادت کے طور پہ اس کو کیا جائے. اور یہ سمجھیں کہ ہم اس کا حق ادا کر سک رہے ہیں یا نہیں. یہ اپنے اندر یہ آدمی سوچ لے تو پھر وہ خود بہت اچھا شاعر ہو جاتا ہے. بالکل بے شک. اور وفا بھائی ایک سلسلہ جو ہمیشہ سے میں خود بہت بڑا آپ کا
مداح ہوں اور بہت زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کے ترنم سے، اور بے انتہا اچھے پڑھنے والوں نے آپ کے ترنم سے فائدہ اٹھایا، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی محمد علی وفا پڑھ کے گئے ہیں اور پھر محمد علی وفا پڑھ کے آ رہے ہیں، اور محمد علی وفا جو اصلی والے ہیں وہ پیچھے بیٹھے سن رہے ہیں. ایسا بہت سے مواقعوں پہ میں نے محسوس کیا، بہت سے پروگرامز ایسے میں نے اٹینڈ کیے. تو وہ اگر زحمت نہ ہو تو کچھ ترنم میں اگر آپ. میں عرض کر دیتا ہوں، ٹی وی کا پروگرام ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ شہزادی کونین کی منقبت سے بسم اللہ بسم اللہ پڑھ دوں کچھ شعر. مطلب رافائے کب اس کو بھلا گردش ایام کا ڈر، کیا کہنے، کب اس کو بھلا گردش ایام کا ڈر، جس کا در شہزادی کون کیا کہنے، واہ 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 واہ، جس کا در شہزادی کون پسند. یہ تزمین کا شعر ہے، یہ مولانا حسن امداد صاحب مرحوم کی دیوی زمین تھی اور ایلے میں ہوا. واہ واہ. دربان بھی بھی ملازم بھی فرشتے، اللہ اکبر، واہ 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 واہ. دربان بھی ملازم بھی فرشتے، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شاندار. واہ 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 واہ. دربان بھی ملازم بھی فرشتے، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر. شرط کر رہا ہوں، دیکھیے. ناراض ہو زہرا تو خدا بھی نہیں راضی، کیا کہنے. ناراض ہو زہرا تو خدا بھی نہیں راضی، اس قول پیمبر میں اگر ہے نام اگر، قول پیمبر میں اگر ہے نام اگر. یہ شعر بھی دیکھ لیں. اس قول پیمبر میں ہاں مانگ لو دے دیں گی، فدق چیز ہی کیا ہے، کیا تیور ہیں. واہ. ہاں مانگ لو دے دیں گی، فدق چیز ہی کیا ہے. ارے زہرا کے بھی پہلو میں خدیجہ کا جگر، کیا کہنے. واہ 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 واہ. زہرا کے بھی پہلو میں خدیجہ کا جگر. یہ آخری دو تین شعر ہیں، یہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ملاقات میں. چھوٹی تو نہیں کوئی نماز آج علی کی، ڈھلتے ہوئے سورج تجھے کچھ اس کی خبر، ڈھلتے ہوئے سورج تجھے. یہ شعر بھی دیکھ لیں، بڑی نازک منزل سے میں نے یہ شعر کہنے کی کوشش کی ہے. جائز ہی نہیں
قصر و غلو عشق علی میں. واہ 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 واہ، دونوں رخ سمیٹ دیے. واہ واہ جائز ہی نہیں قصر و غلو عشق علی میں. ارے بچنے کی کوئی راہ ادھر ہے نا. کیا بات ہے وفا بھائی، دوبارہ پڑھ دیجیے گا، زحمت ہوگی. جائز ہی نہیں قصر و غلو عشق علی میں. بچنے کی کوئی راہ ادھر ہے نا ادھر. آخری شعر. اندیشہ جنت ہے جسے ہے وہ کوئی اور. ارے جنت تو شہیدی کے عزادار کا گھر. جنت تو شہیدی. مختار اللہ علیہ. کیوں سن کے نجوم اٹھے وفا روح بلالی. کیا مصرع ہے. واہ 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 واہ. کیوں سن کے نجوم اٹھے وفا روح بلالی. ارے اکبر کی ادا حر کے مقدر کی سر. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اکبر کی ادا. میں چار سے آخری دعائیاں پڑھ دینا چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ. اس طرح تھا بھی ہے 12ویں سرکار کے حضور میں. درد کے مارے ٹوٹ رہے ہیں سارے سہارے. ٹوٹ رہے ہیں اب تو آ جانے والے سانس کے دھارے. ٹوٹ رہے. جزاک اللہ وفا بھائی. آپ نے یقین کیجئے میرے دل کی صدا تھی کہ امام عصر کے حوالے سے ہم اختتام کریں. اور آپ نے یقیناً میرے شاید دل کی آواز سنی ہے یا پھر عقیدہ مل گیا یا کیا ہوا. بہرحال بے انتہا مشکور و ممنون بقی کے ترجمان کی جانب سے وفا بھائی آپ کے کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. اور نہ صرف یہ کہ شکاگو کو مومنین کو اپنی شاعری سے آپ نے فیضیاب کیا بلکہ بقی کے ترجمان کے حوالے سے بقی ٹی وی کی جانب سے جو یہ پروگرام ہے اس پروگرام کے حوالے سے آپ نے تمام دنیا بھر کے مومنین تک جب یہ پروگرام جائے گا تو نہ صرف یہ کہ آپ نے نوجوان شعراء کو آپ نے سبق بھی دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عقیدہ بھی ان تک پہنچایا. کہ ابھی بھی میں اپنی جگہ یہی محسوس کرتا ہوں کہ دنیا بہت بڑی ہے. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکا, کچھ نہیں پڑھ سکا. سیکھنے کے لیے بھی یہ آپ کی قسم نفسی ہے کہ آپ جیسا استاد شاعر یہ بات کہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو مجھ جیسے مبتدی شعراء کو جنہوں نے ابھی ابتدا ہی کی ہے یہ سیکھنے کی بات ہے. نہ صرف یہ کہ عقیدہ بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ یہ کسر نفسی کہ اس در پہ کبھی ہم بڑے نہیں ہو سکتے. اور ہم جب بھی اس در پہ کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو یہی محسوس کریں کہ ابھی ہم نے الف بھی نہیں کہا ہے اور یہ تک کا سلسلہ سفر باقی ہے. بے انتہا مشکور ممنون بھائی. بے انتہا میں سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں نے یہ پروگرام کیا اور انشاءاللہ زندگی بخیر ہم دوبارہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ اقبال میں ترقی عطا فرمائے اور اسی طرح خدمت کرتے رہیں آپ. میں بقی ٹی وی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں مصاب ہو سکوں. یہ تھے آج کے مہمان جناب محمد علی وفا. بقی کے ترجمان کے سلسلے کی دوسری کڑی آپ کے سامنے پیش کی گئی.
انشاءاللہ بہت جلد اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان اشہر مہدی کو اجازت دیجیے. والسلام.